آئیے ہماری جدید شاعری جو ہے جس میں غزل اور نظم دونوں ہیں، اس شاعری میں پرانی روایات سے الگ سوچ ہے جو آج کے عہد کی تہذیب کے ماتھے پر جھومر کی طرح آویزاں ہے۔ آئیے اس جدید ذہن کو کبھی غزل و کبھی نظم میں دیکھنے کے لیے جناب طارق قمر کو آواز دی جائے۔ میں طارق قمر سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ معزز سامعین، بہت کم وقت لوں گا میں، ظاہر ہے کہ بہت آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں اور فہرست بہت طویل، بس 2-3 شعر ایک غزل کے پیش کروں گا، اس کے بعد ایک مختصر سی نظم۔ غزل کا ایک مطلع ایک شعر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے حوالے سے، اور یہ حوالہ اس لیے بھی معتبر ہے کہ یہ مجھے احساس ہے کہ کون سا شعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ غزل کا ایک مطلع، اس کے بعد ایک شعر اور ایک مختصر سی نظم ملاحظہ فرمائیں گے۔ سر عرض کرتا ہوں کہ میں کبھی تجھ سے بے خبر نہ ہوا، میں کبھی تجھ سے بے خبر نہ ہوا، میں کبھی تجھ سے بے خبر نہ ہوا، کوئی آنسو ادھر ادھر نہ ہوا۔ بھائی زندہ باد طارق صاحب۔ میں کبھی تجھ سے بے خبر نہ ہوا، میں کبھی تجھ سے بے خبر نہ ہوا، کوئی آنسو ادھر ادھر نہ ہوا، ہم سفر راستے کی دھوپ رہے، ہم سفر راستے کی دھوپ رہے، ہم سفر راستے کی دھوپ رہے، کوئی بھی راہ کا شجر نہ ہوا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور ایک بس نظم کے حوالے سے آپ تک پہنچتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ نوازش آپ کی نہ مسجدوں میں، نہ مندروں میں، نہ ممبروں پر، نہ سیڑھیوں پر، نہ مسجدوں میں، نہ مندروں میں، نہ ممبروں پر، نہ سیڑھیوں پر، نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر، کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ محترم صلاح الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے حکم کیا تھا اس نظم کے لیے، اردو خدمات کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں اس پس منظر میں یہ طفل مکتب جسارت کرتا ہے، ملاحظہ کریں گے آپ۔ وضاحت کرتا چلوں کہ ایک آواز ابھری تھی کنفیوشس کی کہ there is no God, if God exists, why blood sprinkles in this atmosphere۔ یہ خون کی بارش کیوں ہوتی ہے اگر خدا ہے تو، مظلوموں پر ظلم کیوں ہوتا ہے۔ وہاں سے ایک نظم میں پیش کرتا ہوں اور اسلام کی تاریخ کا پورا پس منظر ملاحظہ فرمائیں گے۔ نہ مسجدوں میں، نہ مندروں میں، نہ ممبروں پر، نہ سیڑھیوں پر، نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر، کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں؟ مہاجرین وفا کے قدموں سے کیوں لپٹتی ہے بے زمینی؟ مہاجرین وفا کے قدموں سے کیوں لپٹتی ہے بے زمینی؟ مسافرین خدا کے حق میں عذاب کیوں ہیں، عطاب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے؟ اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو قید خانے میں ایک بچی کی فغان شبگیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو دستے صفاق تتلیاں کیوں مسل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو دستے صفاق تتلیاں کیوں مسل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگنو سیاہ ضمیری کی مٹھیوں میں مچل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے؟ بندش آپ کیوں ہے؟ ہزاروں شمر و یزید اب تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں؟ لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟
अगर खुदा है तो फिर ये ताबीर ख्वाब क्यों है, बंदिशें आप क्यों है, हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं, लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्ल व दानिश से मावरा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्ल व दानिश से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है, वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है, वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यकीन खुदा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है, वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यहीं खुदा है, यकीन खुदा है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। वगरना सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है, वही खुदा है, वही खुदा है। अरे सुभान अल्लाह।